أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم سب سارے انسان انہی کی اولاد میں ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا ہیں. تو گویا دادا کا بھی تذکرہ کبھی کبھی ہونا چاہیے. تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا. پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا کہ انسان پر مصیبت بھی آتی ہے، لیکن اس مصیبت کے اندر بھلائی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر خیر بھی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی کو اکٹھا کیا تو اس مٹی کو وادی نعمان میں رکھا، مکہ اور طائف کے درمیان جو جگہ ہے وہاں رکھا. پھر اس پر بارش برسائی. 39 دن تو اللہ نے رنج و غم اور تکلیف کی بارش برسائی اور ایک دن رحمت کی بارش برسائی. پھر اس کے بعد میں اس مٹی کو گوندا گیا، جو مٹی اکٹھی کی گئی تھی پوری زمین سے اس کو گوندا گیا، اور اس مٹی میں 3 چیزیں ملائی گئی خاص طور سے. ایک ہوا، اور دوسرے بلا، اور تیسرے شہوت. ہوا کہتے ہیں خواہشات کو. انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے. ہر انسان کی لمبی لمبی چاہت ہوتی ہے. کسی کی کیا تمنا ہوتی ہے، کسی کی کیا خواہش ہوتی ہے. کسی کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو جو ہے مکان، دکان، زمین جائیداد کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گاڑی گھوڑوں کا شوق ہوتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں ہوا. یعنی ہر انسان کے اندر جو خواہشات ہوتی ہے، جو اس کی آرزو ہیں، تمنائیں ہوتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں ہوا، اس کا ایک مادہ، جو بھی اس کی شکل ہوگی، جس طریقے سے اللہ نے چاہا، اس کا ایک مادہ بنا کر اس کے اندر ڈالا گیا. دوسری چیز بلا. بلا کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیفوں کو، رنج و غم کو. تو اس کا بھی ایک مادہ بنا کر اس مٹی میں ملایا گیا. اور تیسری چیز شہوت. انسان کے اندر جو شہوت ہوتی ہے اس کا ایک مادہ بنا کر اس میں ملایا گیا. تو گویا ان 3 چیزوں کا خمیر بنا کر اس مٹی کے اندر ملایا گیا اور پھر اس کو گوندا گیا. جیسے عورتیں آٹا گوندتی ہے تو اس میں نمک ملاتی ہے. اگر کوئی چیز میٹھی بنانی ہوتی ہے تو اس میں نمک کی بجائے چینی ملا کے پھر اس کو گوندا جاتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی اکٹھی کی گئی، اس مٹی کو ان 3 مادوں کو اس میں ڈال کر اور اس مٹی کو گوندا گیا. اور اس کے بعد میں پھر اس مٹی کو گوندنے کے بعد میں اس کو 40 سال تک اسی طریقے سے رہنے دیا، گوندے ہوئے ہونے کی حالت میں. یعنی 40 سال تک وہ مٹی اسی حال میں گوندی ہوئی رہی. اس کے بعد میں پھر 40 سال کے بعد میں اس مٹی کو سڑا دیا. یعنی اس مٹی کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، جس طریقے سے گاڑے میں، کیچڑ میں ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ بدبودار مٹی ہو گئی. اور پھر 40 سال تک اس کو اسی طریقے سے سڑے ہوئے ہونے کی حالت میں رکھا. تو ایک 80 سال گزر گئے. پھر 80 سال کے بعد میں پھر اس مٹی کو سکھا دیا، اور سوکھنے کے بعد میں وہ مٹی بجنے والی ہو گئی. یعنی اس کے اندر جب آپ بجاتے تو آواز نکلتی اس کے اندر سے. تو 40 سال تک پھر اس مٹی کو بجنے ہوئے، بجتے ہوئے ہونے کی حالت میں رکھا. تو گویا اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی پر 40 سال کے حساب سے 3 دور گزرے. کہ 40 سال تک آپ کی مٹی کو گوندے ہوئے ہونے کی حالت میں رکھا، پھر 40 سال تک اس کو سڑے ہوئے ہونے کی حالت میں رکھا، اور پھر 40 سال تک اس کو
بچنے والی مٹی کی حالت میں رکھا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو ایک سڑی ہوئی اور ایک گلی ہوئی مٹی کے گارے سے جو بچنے والا تھا پیدا کیا. یعنی یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود تھی. تو کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, کہیں فرمایا مٹی کے گارے سے پیدا کیا, کہیں فرمایا بچنے والی مٹی سے پیدا کیا. تو یہ تینوں چیزیں اس حساب سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس مٹی پر پورے 120 سال جو گزرے ہیں اس کے اندر اس کی مختلف 3 شکلیں تھیں. تو اس مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس پر 120 سال گزر گئے. تو پھر جو ہے اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی. جب اس کے اندر روح ڈالی تو پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ابھی تو روح ڈالنے سے پہلے تو بالکل مٹی کے پتلے تھے, بے جان تھے, نہ چل سکتے تھے, نہ ہل سکتے تھے, نہ اٹھ سکتے تھے, کوئی حرکت نہیں کر سکتے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام چلنے لگے, اٹھنے لگے, بیٹھنے لگے, حرکت کرنے لگے. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 40 کے عدد میں اللہ نے ایک بڑی تاثیر رکھی ہے کہ 40 کے عدد میں اللہ نے تغیر و تبدل کا ایک تاثیر رکھی ہے. اسی لیے جب ہم ہر انسان کو اللہ جب پیدا کرتا ہے تو پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر اس پر 40 کے حساب سے کئی دور گزرتے ہیں. 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے, پھر وہ 40 دن کے بعد پھر جمع ہوا خون رہتا ہے, پھر جو ہے اس کو 40 دن کے بعد میں اس میں گوشت بنا دیا جاتا ہے. اس طریقے سے 40 دن کے حساب سے جب اس پر 120 دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد میں اللہ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 40 کے عدد میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کرنے سے پہلے, آپ کے اندر روح ڈالنے سے پہلے آپ کی مٹی پر بھی 40 سال کے حساب سے 3 دور گزارے گئے. اس کے بعد میں روح ڈالی گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں جو یہ 3 چیزیں ملائی گئی, ہوا یعنی خواہشات اور بلا اور شہوت, تو ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ 3 چیزیں رکھی ہیں. چونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو قیامت تک آنے والی تمام انسان یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. اور ان تمام انسانوں کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی. یعنی ہر انسان کے اندر ہوا خواہشات بھی ہوگی, چاہت, تمنائیں, آرزویں یہ بھی ہوں گی. ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت اور بلا کے اندر مبتلا ہوگا. کوئی انسان جو ہے بلا اور مصیبت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. دنیا کے اندر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مصیبت ضرور ہوگی, ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوگی. اور شہوت, ہر انسان کے اندر شہوت بھی ہوتی ہے. لیکن ان 3 چیزوں کا استعمال انسان کیسے کرے اس کے لیے اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے. اس کو بولتے ہیں قوت عقلیہ. ہر انسان کو اللہ نے پھر 3 چیزیں دی ہے, 3 قوت دی ہے. ایک ہے قوت غضبیہ, یعنی انسان کو غصہ بھی آتا ہے, غصے والی قوت. ایک ہے قوت شہویہ, شہوت والی قوت. اور ایک ہے قوت عقلیہ, یعنی انسان کو عقل کی قوت دی ہے. یہ 3 قوت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے صرف قوت غضبیہ اور شہویہ دی, اس کو قوت عقلیہ اللہ نے نہیں دی. اس لیے جو ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کو اس نے ٹھکرایا اور حضرت آدم کے سامنے جھکنے سے اس نے انکار کر دیا اور اپنے نفع نقصان کو اس نے نہیں سوچا, اس لیے کہ اس کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی. اور فرشتوں کو اللہ نے قوت عقلیہ دی ہے, یعنی فرشتوں کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت دی ہے کہ وہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں. گناہ کرنے کی قوت اللہ نے فرشتوں کو دی نہیں, اس لیے فرشتوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں دی ہیں. اب ان تینوں قوتوں کا استعمال انسان عقل کے ذریعے سے کر سکتا ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے
اپنی خواہشات کا، اپنی ہوا کا اور اپنی چاہت، تمنا اور آرزوؤں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے کہ مجھے کس چیز کی تمنا رکھنی ہے. آدمی یہ تمنا رکھے کہ میں جو ہے بہترین اللہ کی عبادت کروں، اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو خوش کروں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کروں، اللہ کے کلام کو سیکھوں، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. عقل کے ذریعے آدمی اپنی خواہشات کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے مصیبت، انسان کو جو مصیبت آتی ہے تو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس مصیبت اور اس تکلیف کا بھی صحیح استعمال کر سکتا ہے کہ مصیبت کے اندر بھی مجھے جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑنا. ورنہ انسان پر کوئی چھوٹی سی مصیبت، بھاری بیماری آتی ہے تو انسان اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے. تو جو آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے گا، جس کے پاس میں عقل ہوگی اور عقل کا جو صحیح استعمال کرے گا تو وہ جو ہے مصیبت میں بھی اس کا صحیح استعمال کرے گا. اسی طریقے سے شہوت، کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے، لیکن اس کو کہاں پورا کرنا ہے، کہاں پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور کس جگہ اس کو پورا نہیں کرنا، یہ بات کا پتہ انسان کو عقل سے لگتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے جو شہوت رکھی ہے اس کے استعمال کی جگہ اللہ نے بتائی کس طریقے سے تمہیں استعمال کرنا ہے، کہاں اس کا استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہے اور عقل کے ذریعے سے انسان ان چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے، ان چیزوں میں انسان فرق کر سکتا ہے. تو ہر انسان کو اللہ نے یہ 3 قوتیں عطا فرمائی ہے. اب 40 کے عدد میں جو بتایا کہ اس میں اللہ نے تغیر اور تبدل کی ایک تاثیر رکھی ہے. حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. یعنی اس کی زبان میں اللہ ایسی تاثیر دیتا ہے کہ اس کی زبان سے پھر حکمت کی باتیں، قیمتی باتیں، نصیحت کی باتیں نکلتی ہیں. اس کی زبان سے پھر جو ہے بیکار باتیں، فالتو باتیں، دایانی باتیں، بکواس باتیں، الٹی سیدھی باتیں، یہ باتیں اس کی زبان سے نہیں نکلتی. تو یہ اس کی ایک تاثیر ہے کہ 40 دن تک آدمی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں جو 40 دن تک نماز پڑھ لے گا اس کی یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ اس کی زبان میں یہ طاقت دے گا کہ اس کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری ہوں گی. تو 40 کے عدد میں اللہ نے بڑی برکت اور بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا ارادہ کیا کہ ہم آپ کو اپنی کتاب دینے والے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کوہ طور پر بلایا، اپنے پاس کوہ طور پر 40 دن تک عبادت کروائی. چاہتے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتے کہ یہ لو یہ کتاب ہے ہماری، اس کو لے جاؤ اور بنی اسرائیل کو بتا دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں 40 دن تک اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی عبادت کروائی. جب 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ کی عبادت کر لی تو گویا آپ کے اندر پھر وہ طاقت پیدا ہو گئی کہ اللہ کی کتاب کو اٹھانے کی اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. تو گویا 40 دن عبادت کروانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ انعام دیا کہ اپنی کتاب تورات آپ کو عطا فرمائی. تو 40 کے عدد کے اندر اتنی تاثیر ہے اور یہ اس کا فائدہ ہے. اس طریقے سے ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ میں عام طور پر 8 دن رکتے ہیں اور 40 نماز وہاں پڑھتے ہیں. مکہ کے اندر زیادہ رکتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں تو زیادہ وقت تو مکہ میں گزرتا ہے. لیکن مدینہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کم سے کم 40 نماز تو ہر ایک آدمی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے وہاں کم سے کم 8 دن کا قیام رکھا جاتا ہے تاکہ 40 نماز وہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھ لے.
تو پھر اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اور پھر وہاں کی جو فکریں ہیں وہ انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر آتی ہے کہ 40 دن تک جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، جہاں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اپنی قبر کے اندر، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن کا وقت گزرا، وہاں آدمی 40 دن تک 40 نمازیں پڑھے گا تو اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کی ایک برکت ہوتی ہے، وہ انسان کے دل کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ نے رکھی کہ انسان اس کو سمجھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو ایک پورا واقعہ ہے، پوری اس کے اندر اتنی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں قیمتی باتیں ہیں اس کے اندر، اور ہم سب کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم اپنے باپ کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اپنے دادا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے باپ داداؤں کی سوانح حیات کو لکھتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا ہیں، اس لیے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہونی چاہیے، آپ کے واقعات، آپ کے حالات، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہر مجلس میں ہوتا ہے، ہر بیان میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم سنایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہم سنیں، ان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوں۔ تو اس لیے ہر آدمی ان باتوں کو سنے، دوسروں کو سنائے، اپنے بچوں کو سنائے، تاکہ بچوں کے اندر یہ شوق اور جذبہ ہو کہ ہمارے دادا حضرت آدم پر کیسے حالات گزرے، کس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا، کس طریقے سے بنایا، کس طریقے سے دنیا میں آئے، کس طریقے سے آپ دنیا میں رہے۔ یہ ساری باتیں بچوں کو معلوم ہوگی تو ان کے اندر ایک شوق اور جذبہ ہوگا اللہ کی عبادت کرنے کا۔ تو اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کو رمضان تک انشاءاللہ پورا کرنے کا ارادہ ہے۔ چونکہ پہلے بھی شروع کیا تھا، بیچ میں رمضان آ گئے تھے، لیکن اب کوشش یہ کی جائے گی کہ رمضان سے پہلے یہ پورے واقعے کو بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔